بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، ہمارا اس سلسلہ کیسا ہونا چاہیے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرید کو کیسا ہونا چاہیے۔ مرید ہونے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیر کامل کیا ہے۔ خواتین و حضرات، پیر کامل کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، صحیح العقیدہ سنی ہونا۔ نمبر 2، ضروری علم کا ہونا۔ نمبر 3، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 4، اجازت صحیح متصل ہونا۔ ابھی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بیعت کیا ہے۔ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ مرید ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان مرشد کامل کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے سیدھے راستے پر چل کر اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزار سکے۔ پیر و مرشد سے فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا مرید کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مرید کو کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں چند مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمیشہ پیر و مرشد کا با ادب رہے، کہ با ادب ہی با نصیب ہوتا ہے اور بے ادبی کرنے والا شخص کبھی فیض نہیں پا سکتا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا۔ مرشد کامل کا فیض پانے کے لیے اس کی محبت کو دل و جان سے سینے میں بسا لینا ضروری ہے، جیسا کہ غوث زمان حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرید پیر کی محبت سے کامل نہیں ہوتا، کیونکہ مرشد تو سب مریدوں پر یکساں شفقت فرماتے ہیں، بلکہ یہ مرید کی مرشد سے محبت ہوتی ہے جو اسے کامل کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ مرید اپنے مرشد کے ہاتھ میں مردہ بدستے زندہ، یعنی زندہ کے ہاتھوں میں مردہ کی طرح ہوتا ہے۔ مرشد کامل کا فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی خود کو علم و عمل سے مرشد سے فائق یعنی اعلیٰ نہ جانے، اگرچہ علماء زمانہ میں شمار کیا جاتا ہو۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ کمالات سے بھرا ہوا ہو، اپنے تمام کمالات کو دروازے پر ہی چھوڑ دے اور یہ جانے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا، اور اگر اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھے گا تو کچھ نہ پائے گا۔ یعنی بھرے ہوئے برتن میں کون سی چیز ڈالی جا سکتی ہے؟ مرشد کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا، مرشد کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی جانے۔ اپنے پیر پر کبھی اعتراض نہ کرے۔ بانی سلسلہ عالیہ سہروردیہ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیر پر اعتراض کرنے سے ڈرنا چاہیے کہ یہ مریدوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ شاید ہی کوئی مرید ہو جو پیر پر اعتراض کرنے کے باوجود فلاح پا جائے۔ اپنے مرشد اور پیر بھائیوں سے محبت رکھے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جیلی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے نفس کو اپنے مرشد اور اپنے پیر بھائیوں کی محبت سے روگردانی کرنے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کے دروازے سے دھتکارا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔